یہ منظر دکھائے گا، چادر میں سوچ کر تو یہی ساتھ لاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور میں بہت پرسکون ہوں ماشاءاللہ کہ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کلام پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا جو اظہار کیا، تو اس سے میں یقیناً فائرڈ اپ ہوں، جسے کہتے ہیں۔ واہ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ بہت جلد مینس کے کلاسز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور زیادہ تر لوگوں نے منڈے ایوننگ ڈیٹ کا مجھ سے ذکر کیا کہ اگر منڈے ایوننگ میں آپ رکھیے تو وہ بہتر ہوگا، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ منڈے ایوننگ بہت بہتر ڈیٹ ہوگی اس نیک کام کے لیے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مولانا صاحب، ماشاءاللہ۔ ایک قطع پیش خدمت ہے ارشاد۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے۔ جی عطا۔ نور سے روشن ہے جس کے چاند تارے آفتاب، واہ واہ، نور سے روشن ہے جس کے چاند تارے آفتاب، اس کے در پر ہو گئے روشن ہے 14 ماہتاب۔ واہ واہ۔ زاہد صاحب آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا اپنا نا، ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ کلام سنائے۔ نہیں مطلب وارم اپ ہو رہے تھے اور وارم اپ ہو رہے جی ماشاء جی۔ نور سے روشن ہے جس کے چاند تارے آفتاب، جی۔ اس کے در پر ہو گئے روشن ہے 14 ماہتاب۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھیں گے اس کی گرد پاکی عظمتیں، واہ آپ کیا سمجھیں گے اس کی گرد پاکی عظمتیں، جس کی گودی میں پلے ہیں مصطفیٰ اور بوتراب۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ شکریہ، محبت، مہربانی، نوازش، ہمت افزائی۔ اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ اور میں یہ غیر حاضری کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں وہ بیرون ملک جو تھا وہ کچھ سفر درپیش تھا، اس سلسلے میں غیر حاضر رہا، آ کے پھر تھوڑی طبیعت بھی ناساز رہی، اور وہ تھوڑا ریکور ہونے میں ٹائم لگ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے رجب کے کنڈے نیاز وغیرہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے غیر حاضری رہی۔ اور جنہوں نے میری غیر موجودگی میں یہاں پہ ذمہ داریاں انجام دی ہیں، ہمارے رفعت سلطان بھائی اور دلشاد جعفری صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ شارٹ نوٹس پہ بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ رفعت بھائی۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ المدثر کی 11ویں سے 30ویں آیت تک تلاوت کا شرح حاصل کروں گا۔ یہ آیتیں بیسیکلی ولید بن مغیرہ کی مذمت میں ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک بنو مخزم کا ایک لیڈر تھا جو جو رسول اکرم کے بہت مخالف تھا۔ تو جب رسول اکرم کی ان پہ آیتیں آنی شروع ہوئی تو حج کا آنے والا تھا، تو ان کو یہ پریشانی تھی کہ بھئی یہ لوگوں کو آیتیں سنائے گا
سنائیں گے تو جو باہر کے لوگ ہیں ان کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اس کمبخت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو جادوگر، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ جادوگر ہے. تو اس میں پروردگار نے اس کی مذمت کی ہے اور پھر آخر میں اس کے جہنم کا ٹھکانے کے لیے بتایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرنی ومن خلق وحیدا وجعلتہ لہ مالا محمودا وبنینا شہودا ومہدت لہ تمہیدا ثم یطمع ان یزید انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرحقہ صعودا وقدر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر لہی سقر وما ادرک ما سقر لا تبقی ولا نظر واحد للبشر. ہے رسول اکرم کے مخاطب کر کے جی اچھی طرح اس سے نبٹ کے لیے مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے بالکل اکیلا پیدا کیا. پھر اس کو بہت سا مال، اس کو بیٹے بھی دیے جو اس وقت ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. اس کے تقریباً 10 یا 12 بچے تھے. کیونکہ اس کو مال اتنا دیا ہوا تھا وہ باہر کوئی جاب آپ نہیں کرتے تھے، اسی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. تو پروردگار کہتا ہے کہ اس کو ہم نے اتنا عطا کیا تھا کہ اس کے بچے جو تھے وہ بھی اس کے لیے رحمت تھے. ہر طرح کی آسائشوں اور آسانیوں اور آسائشوں کا سامان بھی فراہم کر دیا. حکومت اور اقتدار کی راہ بھی ہموار کر دی. اس پر بھی وہ لالچ رکھتا تھا کہ اس سے زیادہ دوں گا. وہ عموماً کہتا تھا کہ اگر محمد نے جنت ہے اگلے جہاں میں تو وہ میرے لیے بنی ہے. اس کو اتنا لالچ تھا کہ پروردگار نے یہاں اتنا دیا ہے، وہ سوچتا تھا کہ جنت بھی مجھے ہی ملے گی. پروردگار کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں سے جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے تو میں اسے بہت جلد ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی عنقریب اسے سخت عذاب کے راستے پر لے جاؤں گا. اس بدبخت نے سوچا اور اندازہ کیا کہ کیا بات کہے، پر خدا کی پھٹکار ہو کہ اس نے کیسا غضب کا اندازہ کیا. خدا کی پھٹکار ہو اس پر کہ اس نے کیسا برا اندازہ کر کے کیسی بات بتانے کی کوشش کی. پھر اس نے غور سے لوگوں کو دیکھا اور پھر اس نے اپنا منہ بنا کر اور نفرت بھری صورت بنائی، پھیر کر پلٹا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا اور بھونکا کہ یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے اور وہ بھی لوگوں سے سنایا ہوا. یہ تو بس ایک انسانی کلام ہے، بہت جلدی اسے جہنم میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو کہ جہنم کیا چیز ہوتی ہے، باقی رکھے اور نہ چھوڑے، انسان کی کھال کو جلا جلا کر کالا کر دیتی ہے. اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل علی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جزاک جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں اب حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت حاصل کریں. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی 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 آپ سب کو یوم بسط مبارک ہو. آپ کو بھی محمد آل محمد صلوات.
اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال سلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتعزن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بوليدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وحاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فادخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. فقالت فاطمة عليه السلام فكانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء. قال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت
أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد 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 وعلى وعلى وآل محمد محمد وجل. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء أقبلت نحو الكساء وقلت سلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد. قالت فاطمة فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم اللهم صل على على محمد وعلى محمد محمد. وآل. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد محمد. وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرؤك السلام يقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية بهم الملائكة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجل أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد. محمد وآل محمد محمد وجل وجل. فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى
أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفلي من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه. لا يا إلهي لا آمين. ما شاء الله. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. لا لا يا يا إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. لا إلهي إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان لا يا وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. لا يا محرومین کی مغفرت فرما. مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. حاضرین مجلس کی جو خاص کوئی دعا ہے، تمنا ہے، حاجت ہے، اس کو پورا فرما. الہی محمد کے صدقے میں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی سبھی کو خادموں میں غلاموں میں شمار فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے آج کی اس مجلس کے بانی ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. آپ سے التماس ہے کہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ تمام حاضرین کے اور میرے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل شیل فرجم ہے. دعائے جوشن کبیر کے لیے التماس کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیں. جناب علی جعفری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذل حمد والثناء یا ذل فخر والبہاء یا ذل مجد والثناء یا ذل عہد والوفا یا ذل عفو والرضا یا ذل من والعطا یا ذل فضل والقضاء یا ذل عز والبقاء یا ذل جود والسخاء یا ذل علا والنعما. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ترجمہ ہے. اللہم صلی اللہ. اے تعریف و ثنا والے، اے فخر و خوبی والے، اے بزرگی و بلندی والے، اے عہد اور وفا والے، اے معافی دینے والے اور راضی ہونے والے، اے عطا و بخشش والے، اے فیصلے اور انصاف والے، اے عزت و بقا والے، اے عطا و سخاوت والے، اے رحمتوں اور نعمتوں والے، تو پاک ہے. اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. فریاد سن، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار.
الہی آمین آمین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک شاباش علی بھائی ماشاء اللہ بہت کہ میں التماس کروں گا اب جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب سے کہ سلام کے لیے تشریف لائیں. جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ درود کا سہارا دے. اللہ اللہم صلی علی محمد. امام حسین کا سفر کربلا کی جانب کے چند مصرے ہیں. جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے حسین، جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے حسین، رخصت جو ماں کی قبر سے ہونے لگے حسین، محشر بپا تبین جو کرنے لگے حسین، آواز آئی ماں کی نہ دو میرے دل کے چین، جائے گا تو جہاں میں تیرے ساتھ آؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، پالا ہے پیس پیس کے چکی سنبھالنا، اے کربلا نہ دیکھ میرا گھر اجاڑنا، بیٹے کا خون ماں ہوں کہاں دیکھ پاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، ٹکڑوں میں لاش کیسے کی اٹھائے گا، قاسم کی ماں کو کیسے یہ منظر نکالے گا، چادر میں کیسے چادر میں سوچ کر تو سکینہ کا ساتھ لاؤں گی، زینب کو بیلال سے لحد میں کیسے بچاؤں چین پاؤں گی، اے لال بازو کٹیں جو بھائی کے کہاں چین پاؤں گی، اے لال آخری جو تیرا امتحان ہو، ہاتھوں پہ تیرے ایک جو ننھی سی جان ہو، اصغر کو تیرے گود میں اپنی چھپاؤں گی،
اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، زخموں سے چور چور جو میدان میں جائے گا، بیٹا میرا نصیب مجھے کیا دکھائے گا، منظر میں تیری موت کا کیسے بھلاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، خنجر جو تیرے خشک گلے چلائیں گے، زینب کے بین اور بھی مجھ کو رلائیں گے، ماتم میں سر کو کھول کے تیرا مناؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، شام غریب اور قیامت اٹھائے گی، زینب نہ جب سکینہ کو خیموں میں پائے گی، میں گود میں سکینہ کو اپنی سلاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، جب کربلا کی راہ کو اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی صاحب اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت پرسوس. بھائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ روزے ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں یوم مبعث عید مبعث جو گزرا ہے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر جو مبارک دن گزرا ہے آپ سبھی حضرات کے سامنے اللہ اس دن کی برکتیں آپ سبھی حضرات کو اور ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ کیونکہ عید مبعث ایک بہترین دین ہے۔ عید مبعث، روز مبعث، اعلان مبعث انسان کو غلامی سے نکالنے والا دن ہے، ماشاء اللہ، انسان کو حریت بخشنے والا دن ہے، سبحان اللہ، انسان کو آزادی دلانے والا دن ہے، سبحان اللہ، تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنے والا دن ہے، واہ واہ، ضلالتوں سے ہدایت کی طرف آنے والا دن ہے، سبحان اللہ، گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے والا دن ہے، واہ ظلمت سے نور کی طرف آنے والا دن ہے۔ یعنی یوم مبعث ایک ایسا دن ہے جس میں اعلان بعثت ہو رہا ہے اور جس کی ابتدا بھی علم سے رکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جو وحی نازل فرمائی تھی، اس ماشاء میں اس دور میں جہاں پیغمبر زندگی گزار رہے تھے، پیغمبر کے اطرافیان جو تھے، پیغمبر کے محلے والے، پیغمبر کے شہر والے، پیغمبر کے علاقے والے، ان کے ہاں شراب خوری عام تھی، زنا عام تھا، دختر کشی عام تھی، جھوٹ عام تھا، فریب عام تھا، دھوکہ عام تھا۔ یعنی ہر طرح کا گناہ پیغمبر کے زمانے میں لوگ انجام دیا کرتے تھے اس وقت تک جب تک اعلان بعثت نہیں ہوا تھا، اور پیغمبر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اپنے آبا و اجداد کے دین پر، جیسا سبحان کہ تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے تھے جو ان کے آبا و اجداد میں تھے۔ اپنے اجداد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پیغمبر اپنی زندگی کو 40 برس تک گزار چکے تھے کہ اتفاق سے غار کے اندر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، جب اللہ کا نبی اس وقت میں اللہ کی عبادت اپنے اعتبار سے کر رہا تھا، تو واہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اور جبرائیل نازل ہو کر کے آواز دیتے ہیں اے پیغمبر، اے محمد، اقرا، پڑھو۔ تو پیغمبر نے کہا کیا پڑھوں؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، واہ واہ، جبرائیل مجھے اتنا بتا کیا پڑھوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں اقرا، کیا پڑھوں؟ یہ نہیں کیا، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، واہ واہ، دونوں میں واہ بہت واہ بڑا واہ، فرق ہے۔ بے شک، بے شک، اگر پیغمبر یہ کہتے میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا تو پھر پیغمبر ہوتے امی، یعنی ان پڑھ الیاذ باللہ خاکم بدین۔ اور پیغمبر نے جب یہ پوچھا ہے کہ بتا کیا پڑھوں، تو اس کا مقصد پیغمبر جبرائیل جیسے فرشتے سے دعویٰ کر رہے ہیں بس تو بتا کہ میں پڑھوں کیا، اس لیے کہ جو تو کہے گا میں وہ سنا دوں گا، جو تو کہے گا وہ میں سنا دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ توریت بھی پیغمبر سنا سکتے تھے، زبور بھی پیغمبر سنا سکتے واہ تھے، واہ 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 انجیل بھی واہ، پیغمبر سنا سکتے تھے، قرآن، قرآن بھی پیغمبر سنا سکتے تھے۔ سبحان تو اللہ، سبحان پیغمبر اللہ، تمام کتابوں کا علم رکھتے تھے، صرف پوچھ رہے تھے تو بتا میں پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ تو واہ واہ، واہ واہ پیغمبر کے واہ، سامنے حضرت جبرائیل نے اس بات کو کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سوال سب سے بڑا پیدا یہ ہوتا ہے جان گرامی، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے سب سے پہلے سورہ علق کو بھیجا، اور وہاں بھی گفتگو علم سے کی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، سبحان وہاں اللہ بھی سبحان اللہ گفتگو علم سے کی ہے۔ واہ، باوجود یہ آج اعلان بعثت ہو رہا ہے تو پیغمبر کے سامنے جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں؟ شراب خوری، پیغمبر کے سامنے مشکلات کیا ہیں؟ دھوکہ بازی، پیغمبر کے سامنے مشکلات کیا ہے؟ بتوں کی پوجا، پیغمبر کے سامنے مشکلات کیا ہے؟ امانتوں کی خیانت، پیغمبر کے سامنے مشکلات کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، پیغمبر کے سامنے مشکلات کیا ہے؟ دختر کشی، یعنی دختر کشی، یعنی لڑکیوں کا زندہ درکور کر دینا۔ تو پہلے مرحلے میں اللہ کو بربنائے منفیات بحث کرنی تھی، اے جبرائیل جا کے پیغمبر سے کہہ دو اپنی اعلان رسالت کر دیں، اعلان نبوت کر دیں، اور لوگوں سے کہیں آج سے شراب پینا چھوڑ دو، لوگوں سے کہیں آج سے جوا کھیلنا بند کر دو، لوگوں سے کہیں کہ آج سے جھوٹ بولنا بند کر دو، لوگوں سے کہیں کہ مکاری بند کر دیں۔
لیکن اللہ نے نہ مکاری کا تذکرہ کیا، نہ جوا کا، نہ شراب کا، نہ دختر کشی کا، نہ کسی دوسرے حرام کام کا، بلکہ اللہ نے کہا جا کے کہہ دو کہ پڑھو لکھو علم حاصل کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں اذان گرامی، یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بربنائے جہل آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہالت کی وجہ سے ہمارے سامنے برائیاں آتی ہیں۔ جب جہالت کی بنیاد پر ہمارے سامنے شراب خوری آئی، جہالت کی بنیاد پر ہمارے سامنے جھوٹ آیا، جہالت کی بنیاد پر ہمارے سامنے مکاری آئی، جہالت کی بنیاد پر دختر کشی آئی، ساری جہالت کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ نے کسی ایک موضوع کو نہیں کہا۔ اگر اللہ کہتا جہالت میں آ کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو پہنچایا جاتا کہ تم دختر کشی نہ کرو، تو شراب والا کہتا مجھے شراب سے منع نہیں کیا۔ اگر اللہ کہتا کہ تم شراب نہ پیو تو جھوٹ والا کہتا دیکھو جھوٹ کو پیغمبر نے مجھ سے منع نہیں کیا۔ اگر مثال کے طور پر آتا خیانت کاری نہ کرو تو خیانت کاری والا کے سامنے جو مقابل پہ مد مقابل پہ تھا وہ سود لینے والا کہتا سود کو اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے ایک فارمولہ پیدا کیا، وہ کیا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ جب تم علم حاصل کر لو گے تو خود بخود شراب چھوڑو گے، خود بخود جھوٹ چھوڑو گے، خود بخود مکاری چھوڑو گے، خود بخود دختر کشی چھوڑو گے۔ یعنی اللہ نے پہلے علم کا تمغہ دیا ہے تاکہ علم کے شکم میں سب کچھ روشن ہو جائے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ جہالت سے دور رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا بحث شروع ہوئی علم کی، تو اذان گرامی ہمارا فرض بنتا کہ اللہ کا پہلا مشن ہے علم کا پہنچانا، کیونکہ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں گمراہی نہیں ہوگی، تاریکی نہیں ہوگی، ضلالت نہیں ہوگی، وہاں کوئی عیب نہیں ہوگا، اور جہاں علم نہ ہوگا وہاں ہر طرح کی گمراہی ہوگی۔ اور جہل ہی کی وجہ سے تو سارے اختلافات ہوتے ہیں، علم کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ علم ہے مصدر واحد۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، جہاں جہاں علم ہوگا معلومات ہوگی وہاں وہاں فنا ہو جائے گی ہر چیز جہل میں آنے والی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر چیز بنا ہو جائے گی۔ تو لہذا عزیزان گرامی جب پیغمبر کو اعلان بعثت کا مقصد ہی علم کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، تو جو مقصد پیغمبر کا تھا پیغمبر علم پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کی وضاحت بھی قرآن نے بعد میں آ کر کی ہے کہ پیغمبر کون کون سا علم پہنچانا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر پیغمبر کے سامنے مسئلہ آیا، وہ مقام یعنی قرآن مجید نے بعثت کو دو طرح سے بیان کیا۔ پہلا مسئلہ وہ مقام جہاں رسول یا نبی کہہ کر خطاب ہوا، اور پھر مقصد کو بیان کیا گیا۔ یعنی پہلے مرحلے میں پوسٹ ہے، پہلے مرحلے میں منصب ہے یا رسول یا نبی، دوسرے مرحلے میں اذان گرامی نہ نبی کہا گیا ہے نہ رسول کہا گیا، بلکہ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جہاں رسول کہہ کے خطاب کیا گیا ہے تو وہاں ارشاد ہوا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جہاں جہاں پر منصب کی بات آئی ہے یعنی یہ رسول ہے، تو جب رسول ہے تو کام کیا کرے گا؟ تلاوت کلام پاک۔ کام کیا کرے گا؟ لوگوں کا تزکیہ نفس۔ کام کیا کرے گا؟ کتاب کی تعلیم دے گا۔ کام کیا کرے گا؟ حکمت یعنی وزڈم کا علم دے گا۔ یعنی جب منصب کو بیان کیا گیا ہے تو یہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کے علم کی طرف لے کر کے آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ لہذا عزیزان گرامی کسی کے پاس اگر کوئی منصب ہے دنیا کے اعتبار سے بھی تو سیرت پروردگار یہ ہے، سیرت نبی یہ ہے کہ لوگوں تک علم پہنچاؤ۔ اس لیے کہ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، فرشتوں کی نہیں ہے۔ توجہ۔ گھر میں بیٹھ کر ہاتھ بند کر کر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ توفیق دے گا تو کام ہوگا۔ توفیق کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں مکتب میں بچوں کو جوائن کرانا پڑے گا، ہمیں تفسیر قرآن کا درس دینا پڑے گا، ہمیں علم کے بارے میں آن لائن جا کر کے معلومات حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں اردو فاؤنڈیشن کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا پڑے گا، بچوں کو کرانا پڑے گا تاکہ علم آل محمد
क्या बात है वाह माशाल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह ताकि सुभान अल्लाह इल्म आने मोहम्मद मसीह के। बेशक यहाँ अब नहीं बेशक कि खुदावंद आलम तुम्हारे दिलों के ऊपर, जहनों के ऊपर, किसी तुम्हारे से मुराद यानी आम बात कर रहा हूँ, ये ना सोचे आप क्या मैं आप हजरात को कह रहा हूँ, क्योंकि तो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं लफ्ज। अल्लाह यहाँ हमारे ऊपर आकर के इल्हाम और वही नाजिल नहीं करेगा, इसलिए कि वही का मौका सिर्फ अंबियाए खुदा के लिए था, औलियाए खुदा के लिए था। हमारे लिए वही नहीं आने वाली, हमारे लिए तो जो वही आ चुकी है अब उसको पढ़ना है। माशाल्लाह। वाह तवज्जो वाह चाह। वाह वाह वाह। जो कुरान आ चुका है उसके इल्म हासिल करना, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम पैगंबर की सीरत पे अमल करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, इल्म दुनियावी के साथ साथ इल्म उखरवी भी दें, ताकि बेसते पैगंबर का पता तो चल जाए। तो पहला मरहला रसूल और नबी, और दूसरे मरहले में जाने गिरामी जब दूसरा मरहला तय किया गया तो दूसरे मरहले में सिर्फ सिफात बयान किए। वन करू नेमतुल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदाअन फअल्लफा बैना कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिन इख्वानन व कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार। अब इसमें क्या है, और अल्लाह की उस नेमत को अपने ऊपर याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में मिलाप पैदा कर दिया। तो मिलाप किसके जरिए किया था? नबी के जरिए, नबी के जरिए, नबी के जरिए। सुभान वाह अल्लाह। तो दूसरा मकसद बेसत का था क्या? लोगों के अंदर मिलाप पैदा करना। दूसरा मकसद क्या था बेसत का? लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करना। तो बेसत के नतीजे निकल के आते हैं हमारे सामने। बेसत में और मेराज में फर्क है, याद रखिएगा। बेसत है 27 रजब को, 40 बरस 1 दिन के हैं पैगंबर, जब ऐलान रसालत के लिए कहा जा रहा आज से ऐलान कर दो कि तुम हमारे नबी हो। हालांकि वो तो नबी उस वक्त भी थे जब हजरत आदम पानी और गिया के दरमियान में मौजूद थे, आबो गिल के दरमियान में मौजूद थे, आबो गिल के दरमियान में जब मौजूद थे उस वक्त भी नबी थे। लेकिन आज ऐलान हो रहा है, बता दो कि मैं क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है। ऐलान रसालत हो रहा, ऐलान बेसत हो रहा। आज से नबुवत जाहिरी तौर से साबित हो रही लोगों के लिए। तो कुरान ने जो अहकाम बयान फरमाए हैं बेसत पैगंबर के, क्या क्या था? तो बेसत के फायदे क्या था? बेसत और मेराज में फर्क है। बेसत हुई है 27 रजब को, मेराज हुई है छठे इमाम की हदीस में आया कि हमारे जद को 120 मरतबा मेराज हुई है। अल्लाह। कितनी मरतबा? 120 मरतबा मेराज हुई है। मेराज हुई है मस्जिद हराम से अल मस्जिद अक्सा। उस चरखे चाहरुम पर गए हैं या चरखे हफ्तुम पे गए हैं, आसमान चाहरुम पे गए हैं पैगंबर। वहां पे मेराज में जाकर के किसी से गुफ्तगू किया, वो अलग बात है कि गुफ्तगू करना वाला भी आवाज पहचानी हुई थी। लेकिन एक सवाल मैं आपकी खिदमत में और पेश कर दूं, बड़ा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में बहुत सारी बातों को पेश करना चाहता हूं। अजीज आने गिरामी, पैगंबर मेराज पे गए हो जब और बेसत में ऐलान नबुवत किया हो जब, दोनों मरहलों में पाया अली इब्न अबी तालिब ही को है। वाह 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 वाह। देखिए ये जुमला मेरा जाहिर नहीं होने दीजिए, रायगा ना वाह होने वाह पाए। वाह वाह, किबला क्या मेराज में गए तो अली को पाया, जी, बेसत में ऐलान नबुवत किया है तो अली को पाया। वाह। वहां बात की है अल्लाह ने अली के लहजे में, तवज्जो चाह रहा हूँ। सुभान या अल्लाह। बेसत का सबसे पहला पैगाम अल्लाह के नबी ने दिया है अली इब्न अबी तालिब को। अली आज मैं मबऊस में रिसालत हुआ, लिहाजा तुम्हें नमाज मेरे पीछे पढ़नी है। वहां भी अली था, यहाँ भी अली है। या अली। वाह 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 वाह। तवज्जो चाह। तो दोनों जगह बेसत है। अब मैं बेसत की तरफ ज्यादा बहस करूंगा तो 28 रजब से बहस रह जाएगी। तो लिहाजा बेसत में नतीजे क्या निकले बेसत के? तिलावत कुरान करीम, सबसे पहला मरहला तिलावत कलाम पाक का है अल्लाह की जानिब से बेसत का हदफ। और तिलावत कलाम पाक, मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह से कि आपने उर्दू फाउंडेशन के मातहत जो है वो कुरान की तालीम और दीनियात की तालीम का जो सिलसिला रखा है। कुरान की तालीम और कुरान का आपकी खिदमत में एक फायदा पहुंचा दूं मैं, क्या है? सिर्फ वाहिद कुरान एक ऐसा अमल है जो मरने के बाद भी बरज़ख में इजाजत है कि तिलावत कलाम पाक करते रहो, ताकि अगर कोई गुनाह रह भी गया है तो तिलावत के जरिए से तुम्हारा मकसद आली हो जाएगा। वाह 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 वाह, किबला क्या ने आप बात वाहिद बताई। कुरान की बरज़ख में तिलावत होगी, कोई और अमल नहीं है बरज़ख में। सिर्फ अल्लाह ने अपनी किताब को इतना मुहकम मुस्तहकम बनाया और उसे शरफ रखा। आलमे बरज़ख में इंसान अगर अपने गुनाह ज्यादा लेके गया तो इतनी तिलावत करे, इतनी तिलावत करे कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा इस कुरान मजीद की तिलावत के जरिए से। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो कुरान की तिलावत ही करेगा जो यहाँ तिलावत सीखे हुए हो, यहाँ तिलावत करता हो। जिम्मेदारी तो हमारी है कि हम तिलावत में उसको भेजें।
ماشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کلاسوں کو جوائن کریں، ہماری بے شک ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو دے، تاکہ دنیا میں بھی قرآن کام آئے، اور آخرت برزخ میں بھی قرآن کام آئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ درود کا سہارا دے محمد والے محمد۔ اللہم اللہم صل صل علی علی محمد وآل ماشاء محمد اللہ اللہ محمد۔ تو ماشاءاللہ کی پہلی بعثت کا مقصد قرآن کی تعلیم، دوسرا تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنانا، تیسرا ہے تعلیم کتاب و حکمت دینا، چوتھا ہے شہادت اور گواہی کے لائق بن جانا، واہ پانچواں ہے نیک لوگوں کو جزا کی بشارت دینا، یہ بھی تو بعثت کے ہدف میں ہے، برے افراد کو عذاب الہی سے ڈرانا، یہ بھی بعثت میں ہے، خدا کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینا، یہ بھی بعثت کا مقصد ہے، گمراہی سے نکالنا، یہ بھی بعثت کا مقصد ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کرنا، یہ بھی بعثت کا مقصد ہے، تمام ادیان عالم سے دین اسلام کو جدا کرنا، یہ بھی بعثت کا مقصد ہے، دشمنی کو دوستی میں بدلنا، یہ بھی بعثت کا مطلب ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا، یہ بھی بعثت کا مطلب ہے، ورنہ گھوما کرتے تھے غریب اور فقیروں کی طرح، لیکن پیغمبر نے جب مدینے میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو کوئی کہہ رہا تھا قوت بازو مل گیا، کوئی کہتا تھا کتنا اچھا ہو گیا، کوئی کہتا تھا ہمارا مزہ آ گیا، ہم ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، تو یہ بھی تو بعثت کا مقصد ہے، اور بعثت کا آخری مقصد یہ ہے کہ آتش جہنم سے بچانا بعثت کا مقصد ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل یہ محمد تو ہے ماشاءاللہ جان گرامی، سبحان اللہ یہ سبحان مقصد بعثت کا۔ اور سنیں دوسرا، جس مناسبت سے مجلس کا اہتمام ہے، یہ سب جانتے کہ آقا حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، آج 28 تاریخ آنے والی آپ کے یہاں، جو صبح نمودار ہوگی 28 کی آئے گی، یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں زان گرامی کہ کس نے طلب کیا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کو کیوں چھوڑا ہے، اس لیے کہ حسین اس شخصیت کا نام نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے، لیکن نہیں حسین کے نکلنے کا مقصد، دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اور بڑی عظیم اور بڑی معتبر مثال چھوٹی سی، دیکھیے سفر امام حسین جو مدینے سے ہے، تو سفر میں جو انسان جاتا ہے اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم سفر میں کیوں جا رہے ہو، مثال جی کے طور پر جہاں سے بھائی اگر سفر پہ جائیں اور میں ان سے سوال کروں آپ سفر پہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، تو جہاں سے بھائی مجھے یہ جواب دیں گے کہ بھائی میں کربلا معلیٰ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جائیں گے، اور سبھی مومنین جائیں گے انشاءاللہ، جتنے بھی مجلس میں ہمارے شریک ہیں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو ہمیں سامنے والے زائر نے ایک بات بتائی کہ میرا مقصد ہے زیارت کا سفر سے، واہ تو پھر امام حسین کا مقصد کیا ہے سفر سے؟ امام خود ہی تو بتائیں گے، نہ میں بتاؤں گا نہ آپ بتائیں گے، تو امام سے پوچھتے ہیں، تو امام نے ایک وصیت نامہ لکھا جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا، اور ان سے کہا ہے بھائی محمد حنفیہ انی لم اخرج شرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرا جو سفر ہو رہا نہ میں ظلم کرنے کے لیے، نہ قتل کرنے کے لیے، نہ دھوکہ دینے کے لیے، نہ فساد مچانے کے لیے، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان یعنی حسین کا پہلا مقصد ہے نانا کی امت کی اصلاح، اللہ اور بعثت سے رسول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا۔ واہ یا واہ علی یا علی، یعنی جو مقصد نانا کا تھا وہی مقصد نواسے کا بھی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات گرامی، ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا، سبحان اللہ جو سبحان اللہ بعثت کا مقصد واہ تھا واہ 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 وہی واہ مقصد آج امام حسین کا مدینہ چھوڑتے ہوئے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھا اس میں بھی آپ وہی بیان کریں، یعنی نانا اور نواسے کا مقصد ایک ہے امت ایک کو آتش جہنم سے بچایا جائے، تو دیوانہ امت کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے سفر کیا تاکہ یہ امت کی اصلاح ہو جائے، امت کی اصلاح۔ امت میں ہو کیا رہا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا سے پہلے میں 3 نقطے بیان کر کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے پہلے حاکم جو بھی عمل کرتا تھا، توجہ توجہ توجہ، حاکم یعنی یزید جو یزید بھی عمل کرتا تھا کربلا سے پہلے، تو حاکم کے ہر عمل کو اسلام کا جز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ حاکم اسلام تھا، اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کرتے تو حاکم اسلام ہے، اس نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں حاکم اسلام ہوں، تو کربلا سے پہلے یزید کا ہر عمل
لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں جائز ہے، لیکن کربلا کے بعد حسین نے نقشہ ہی بدل دیا۔ کل اسلام کا حکم اور ہے، یزید کا انڈیویجل پروگرام اور ہے۔ توجہ واہ 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 واہ، توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، یعنی کربلا کے بعد حسین نے کہا یزید کا وہ ذاتی عمل ہے، اسلام کا حکم یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام پر ہے ہی نہیں یزید۔ تو اس کا پیغام کس نے دیا؟ حسین ابن علی نے دیا۔ تیسری چیز سنیے اس کے اندر، اگر پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی، پوری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے 4 آدمیوں کے، امام حسین اور ان کا پورا خاندان، ان کے اصحاب عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر، ان کے علاوہ تو سب نے بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے اشکار طور سے جو ہے مخالفت کی تھی، جس میں سب سے آگے تھے امام حسین، ان کا خاندان، ان کے اصحاب، ان کے چاہنے والے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ جب پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی تو پھر یزید بیعت کا سوال حسین سے کر کیوں رہا تھا؟ سوال ہے نا بھئی، ایک آدمی اگر بیعت نہیں کرتے تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ فرض کر لیا آپ کے یہاں نیو جرسی کے اندر، جہاں آپ حضرات رہتے ہیں امریکہ کے اندر، 1000 گز کا پلاٹ موجود ہے، اور وہ نام ہے جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کے، اور پورے مومنین جتنے بھی مجلس میں ہیں سب نے اپنی طرف سے سائن کر دیے، دستخط کر دیے کہ اس پلاٹ کو ہم الرٹ کر دیتے ہیں فلاں انسان کے ساتھ کے نام، ہماری اجازت ہے کہ وہ آدمی لے لے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ کے اندر جو وارث ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب ہیں۔ تو اگر پوری دنیا بھی یہ لکھ دے کہ یہ فلاں صاحب کار گواہی دے دے، اور کاغذوں میں حکومت میں یہ ہو کہ یہ غضنفر صاحب کا مال ہے، تو پوری دنیا بھی دوسرے آدمی کو ان کا مال نہیں دلوا سکتی، چونکہ قانون گورنمنٹ ایسا ہے۔ جی، یعنی جو چیز کا وارث ہے، پوری دنیا بھی اگر اس کے مخالف ہو جائے تو اس سے وراثت کو لے نہیں سکتا۔ اے کاش میں اپنی بات کو پہنچا پاؤں زان گرامی، پہنچا پاؤں میں آپ کی خدمت میں۔ سب نے اگر بیعت کر بھی لی تھی اس پلاٹ کی جس کا نام ہے اسلام، توجہ چاہ رہا ہوں یزید کے اعتبار سے، تو اصل حقیقی اس پلاٹ کے تھے حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید اچھی طرح جانتا تھا، یزید اچھی طرح جانتا، پوری کائنات بھی بیعت کر لے، جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں اسلام کا حاکم بن نہیں سکتا۔ اور حسین ہی کی مخالفت نے بتا دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، حسین ہی کی مخالفت نے بتا دیا اصل وارث پلاٹ کا میں ہوں، تو نہیں ہے، چاہے پوری دنیا ہی تیرے ہاتھوں میں بیعت کیوں نہ کر لے۔ بہت زبردست، ملاحظہ فرمائیے، یہ سارا فلسفہ ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، اور میں اس کے اندر ایک بات میری رہ جائے گی امام حسین علیہ السلام کی، کہ جناب محمد حنفیہ ہی کو کیوں وہاں کا وہاں روکار بنایا؟ وہ صرف ایک وجہ رہی تھی زان گرامی، اس لیے کہ یہ ہے امام زمانہ، امام حسین اس وقت ہے امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام۔ اگر امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ کو بھی لے جاتے اپنے ساتھ، توجہ، اگر امام محمد حنفیہ کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتے اور کوئی مشکل کام نہیں تھا، جب روز محشر برپا ہوتا اور مدینے کی بھٹکی ہوئی عوام پیغمبر کی خدمت میں آتی، اے پیغمبر خدا، اس وقت جو ہے ہمارے لیے ہادی نہیں تھا، حسین سب کو اپنے ساتھ لے گئے، ہمیں ہدایت کون کرتا؟ تو پیغمبر بھی کیا جواب دیتے اس امت مسلمہ کو اگر یہ بھٹکے ہیں؟ امام حسین نے روز محشر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا، میں مدینے کو بغیر ہادی کے، بغیر رہبر کے خالی نہیں رکھوں گا، لہذا میری طرف سے میرا خلیفہ، میرا نمائندہ محمد ابن حنفیہ ہے، جو تمہیں علم و رشد و ہدایات کی تعلیم دیتا رہے گا۔ اگر حسین نہیں بھی ہے تو میرا جانشین مدینے میں موجود ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقاصد امام حسین علیہ السلام ہے زان گرامی، اور کس شان سے نکلے؟ نانا کے روزے پہ گئے، نانا یہ نواسا جا رہا ہے، عالم غش میں آئے، آنسو بہائے، عالم غش میں آئے، نانا تو خواب میں دیکھا میرے لال یہ امت تجھے قتل کر دے گی، اب یہ امت تجھے چھوڑے گی نہیں۔ ابھی آپ سلام و مرثیہ میں سن رہے تھے، میرا دل بھر آیا حسین نے کس طریقے سے مدینے کو الوداع کیا،
नाना की कब्र से उठे, गमदीदा बरादर की कब्र पर गए, आवाज दिया भैया हसन अब तेरा भाई दुनिया से, अब तेरा भाई मदीने से जा रहा है, मदीने का अलविदा कह रहा है। मुझे उम्मीद है इमाम हसन ने भी कहा होगा भैया मैं भी तेरे साथ साथ सबर कर रहा हूँ। लेकिन तारीख ने अजीब एक जुमला लिखा, वो जुमला में अज़ादारों कैसे आपकी खिदमत में पढ़ूं कि जब भैया हसन की कब्र से उठे हैं ना तो माँ की कब्र की तरफ गए, और जब माँ की कब्र की तरफ गए तो घुटनों के बल चल कर गए जैसे कोई 6 महीने का बच्चा चलता है, अपने आप को कब्र ज़हरा पे गिरा दिया। आवाज दिया माँ हुसैन जा रहा है। अजब नहीं आवाज आई होगी मेरे लाल हुसैन, ये तेरी दुखियारी माँ तेरे काफिले के पीछे पीछे तेरे साथ रहेगी। वो मसाइब आपने सुने हैं अज़ादारों कि ज़हरा करबला में पहुंची है, लेकिन ये काफिला जब तैयार होने लगा हुसैन ने आवाज दिया तमाम बीवियों को सवार कराया जाए। हुसैन ने आवाज दिया काफिला तैयार कराया जाए। काफिला तैयार हो गया, तमाम बीवियां एक दूसरे से रुखसत हो गई। एक मर्तबा हुसैन कहते जाओ आखिर में सुगरा से खुदा हाफिजी करो, सबके सब सुगरा से खुदा हाफिजी करते हैं। अज़ादारों हुसैन ने खुदा हाफिजी की, अब्बास गए सुगरा से खुदा हाफिजी हुई, उम्मे कुलसूम गई उन्होंने खुदा हाफिजी की, अकबर गए खुदा हाफिजी की, बस अज़ादारों आखिर में ज़ैनब कुबरा पहुंची बेटी खुदा हाफिज हम करबला जा रहे हैं। एक मर्तबा सुगरा आवाज देती है फूफी अम्मा आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं बीमार हूँ फूफी अम्मा, लेकिन मैं आपसे सवारी का एहतमाम न करूंगी, मैं आपसे सवाल न करूंगी, आप मुझे फिजा की सवारी में बिठा देना, या आप फूफी अम्मा अपनी सवारी में मुझे साथ रख लेना, मुझे साथ ले चलो। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बेटी तुझे लेने तेरा भैया अकबर आएगा, तो इस बात का इंतजार करना। भाई इतना कहना था। सुगरा कहती है फूफी अम्मा मुझे कोई लेने नहीं आएगा, अब मैं तन्हा सुगरा मदीने में रहूंगी। आवाज देती है बेटी तुझे कैसे मालूम अकबर लेने नहीं आएगा। एक मर्तबा सुगरा कहती फूफी अम्मा जब शब की तारीकी हो जाती है, मैं बीमार हूँ मुझे नींद नहीं आती, एक दिन मैं जाग रही थी मैंने देखा सहने खाना में एक बीबी आसमान से नाजिल हुई है और सहने खाना में बैठकर क्रिया कर रही है और आवाज दे रही है ऐ मेरे लाल हुसैन बता मैं तुझे कहाँ कहाँ रोऊंगी, मैं तुझे करबला में रोऊंगी या खूली के तनूर में रोऊंगी या बाजार कूफा में रोऊंगी या दरबार कूफा में रोऊंगी या तुझे नो के नेजा पे रोऊंगी फूफी अम्मा, अब मुझे कोई नहीं आता। भाई इतना सुनना था। ज़ैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया, आका हुसैन आए, आवाज दिया भैया ए मेरे माँ जाए सुगरा को साथ ले चल, सुगरा हमारे बगैर जिंदा न रह पाएगी। आवाज दिया हुसैन ने ज़ैनब हर कोई जा सकता है मगर सुगरा नहीं जा सकती। फिर ज़ैनब ने इसरार किया, फिर हुसैन ने मना किया। एक मर्तबा ज़ैनब खड़ी हो गई, आवाज देती भैया सुगरा क्यों नहीं जा सकती, सुगरा की तीमारदारी मैं करूंगी, सुगरा का ख्याल मैं रखूंगी, बस आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ अज़ादारों। एक मर्तबा हुसैन ने सर झुकाया, आवाज दिया बहन ज़ैनब काफिले में जितने भी बच्चे हैं या तो नाना की शक्ल है या मेरी शक्ल के हैं या बच्चियां तेरी शक्ल की हैं, लेकिन मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा जहरा की शक्ल है। हाय 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 हाय। मैं नहीं चाहता मेरी माँ की शक्ल बाजारे कूफा बाजारे शाम में फिराई जाए। हाय सुगरा की मजलूबी लाखों सलाम, हुसैन का काफिला चला, हसरत भरी निगाह से मदीने को देखा, फिर मदीना आना नसीब ना हुआ, लो हुसैन मारे गए। अल्लाह जज़ाकल्लाह 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 किबला मौलाना मौला सलामत रखिए अल्लाह 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 सलामत किबला
سلامت رہیے. بات کروں گا جناب ڈاکٹر کمران صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. شکریہ. وجورکم عظم اللہ. بہت عالی بیان. آپ نے دونوں دن کو ملا کر رسالت سے امامت کو ملایا، نانا سے نواسے کو ملایا. عظیم نکات آپ نے عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے خاندان کے مرحومین اور ان کے اہل خاندان کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جملہ مومنین و مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کی جانب سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً الی اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البری التقی رزیزک ہادی المہدی واشہد ان النعیمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سل وعمر لعمرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا
عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ سب کے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے. آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت زیارت دعا کروائی. قبلہ میں آج بہت ہی معلوماتی اور بڑی شاندار جو ہے وہ مجلس پڑی ماشاء اللہ. یہ جو دو نقطے قبلہ نے بیان فرمائے نا کہ آپ برزخ میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے میرے لیے بھی. اہل دانش لوگ ہیں سارے. اور دوسرا نقطہ جو قبلہ نے فرمایا ہے بڑا ہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ درد قسم کا، کہ یہ وجہ تھی سیدہ صغرا کو نہ لے جانے کی کہ ان کی شکل سیدہ سے اللہ اکبر. یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نقطہ پہلے کبھی سنا، یہ والی بات جو تھی اس طرح. میں ڈاکٹر ظہیر صاحب سے التماس کروں گا کہ اگر وہ کہنا چاہے آج کی مجلس تھی ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تو پلیز ڈاکٹر ظہیر صاحب. بہت شکریہ. میں سب اٹینڈنس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مرحومین کے لیے دعا کی، اور ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ کہ ایسی محفل ہر ہفتے منعقد کی جاتی ہے جس میں ہم مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں اور قبلہ سے بہت معلوماتی خطاب بھی سنتے ہیں. بہت شکریہ تمام افراد کا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ہم بھی دعا گو ہیں کہ آج کی جو مجلس ہے اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک، حدیث قصہ، سلام مرثیہ جو بھی پڑھا گیا اس کا ثواب کل ملا کے آپ کے مرحومین اور آپ کے اہل خانہ کے مرحومین اور تمام شرکاء کے مرحومین کو بکے پنجتن پاک اللہ تعالیٰ عطا کرے، درجات بلند فرمائے، آپ سب کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں پیدا کرے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہوتی ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. خدا فی امان اللہ. خدا شب بخیر. Please. سبحان اللہ.